الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا والزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما جماعت المسلمین بھٹکل کے قاضی جناب مولانا عبدالرب صاحب خطیبی اور جناب مولانا خواجہ صاحب اکرمی اور جناب مصطفیٰ صاحب خلیفہ اور جناب یونس صاحب قاضیہ اور جناب عتیق الرحمن صاحب منیری اور حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، آج میرے لیے بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ مریم علی مسجد کے زیر اہتمام یہ عظیم اجلاس ہو رہا ہے. عظیم اس لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھنے اور سننے کے تعلق سے صحیح نطق اور عربی لہجے کے ساتھ ادائیگی کے تعلق سے چھوٹے چھوٹے بچوں نے، شبینہ مکاتب میں پڑھنے والوں نے آج حصہ لیا ہے، اور آپ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جب ان بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا اور اس منظر سے اس تعلق سے جو کچھ عرض کیا جائے گا سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، تو اللہ کا کلام اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. لہذا اس سے جو نسبت جس چیز کی بھی ہوگی وہ عظیم ہوگی. قرآن عظیم ہے تو اس کی ذات کے ساتھ، اس کے لہجات کے ساتھ، اس کے اسالیب کے ساتھ، اس کے فرمان و ارشادات کے ساتھ جس کا، جس فرد کا، جس جماعت کا، جس علاقے کا، جس بزم کا تعلق ہوگا، اس کے اندر عظمتیں ہوں گی، رفعتیں ہوں گی، ہدایتیں ہوں گی، نورانیت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی. حضرات، میں نے جس جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے، شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ سورہ مریم کی یہ آیتیں ہیں جو حضرت یحییٰ کے تعلق سے ہیں، لیکن اصل میں میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مریم العلی مسجد کے زیر اہتمام، زیر سایہ یہ پروگرام مرتب ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے حصہ لیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو کتنا اونچا مقام دیا، کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ قرآن پاک میں جو 114 صورتیں ہیں، کوئی صورت بھی کسی خاتون کے نام سے نہیں. خاتون کے مسائل ضرور ہیں، النساء ضرور ہے، لیکن
کسی خاص خاتون کے نام سے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے نام سے بھی کوئی سورہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ مریم، حضرت مریم کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ اور سورہ مریم سورہ کہف کے بعد، یہ عجیب بات ہے کہ سورہ کہف کے اندر عجائبات الہیہ کا کہ مظاہر پیش کیے گئے ہیں۔ وہ نوجوان جنہوں نے اپنے طور پر اللہ رب العزت کے فضل سے یہ فہم و فراست کا مقام حاصل کیا کہ شرک اور کفر انسانی زندگی ہی کو نہیں، ان کی عاقبت کو بھی خراب کرنے والی چیزیں ہیں، لہذا انہوں نے اس کفر کے ماحول میں، شرک کے ماحول میں، لغویات کے ماحول میں، خرافات کے ماحول میں، بدعات کے ماحول میں یہ طے کر لیا کہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور انہوں نے اس فیصلے پر اپنے آپ کو جمایا۔ ہزاروں چیزیں تھیں جو ان کو اس رائے حق و ثواب سے ہٹانے والی تھی، بلکہ یہی نہیں، بلکہ طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، جبر اور استبداد کے ذریعے، ظلم اور ستمرانیوں کے ذریعے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، کانٹے بچھائے گئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا، اور جب یہ دیکھا کہ راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، فضا برہم ہوتی جا رہی ہے، ماحول ناسازگار ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی غار میں پناہ لینی چاہیے تاکہ اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی نوجوان تھے، قرآن پاک ان کی جوانی کا تذکرہ کرتا ہے ان الفاظ میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ وہ نوجوان تھے، بڑے عظیم نوجوان تھے۔ فتیتن، الفتیہ نہیں کہا گیا، فتیتن تنوین تعظیم کے لیے، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ انہم فتیتن آمنوا بربہم، اپنے پروردگار پر وہ ایمان لے آئے۔ پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، موت و حیات کا فیصلہ اس کے اختیار میں ہے، روزی، تنگی، عزت اور ذلت و رسوائی کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، دل کو اور مضبوط کر دیا۔ دل مضبوط ہوتا ہے تو قدم میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور قدم میں قوت پیدا ہوتی ہے دل کی مضبوطی سے، اور دل کی مضبوطی کے لیے غذا چاہیے، اور وہ غذا ہے ایمان، وہ غذا ہے اللہ کا ذکر، جس کے ذریعے دل کو قوت و طاقت ملتی ہے، اور دل کو طاقت و قوت مل جائے تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دل کا مرحلہ جو ہے 3 درجے کے بعد اس مقام پر دل کو پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمنوائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے دل گندا ہوتا ہے، دل گناہوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ جب کوشش کی جاتی ہے اس حصار سے نکلنے کی، اس کو اس قید سے نکالنے کی، اس نخچیر سے اپنے آپ کو اس کو آگے نکالنے کی، لانے کی، تو قلب اثیم سے قلب منیب بن جاتا ہے، انابت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، رجوع اللہ کا اسے موقع ملتا ہے۔ پھر یہ قلب آگے جب بڑھتا ہے اور
ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اللہ کو یاد کر کے جب آگے بڑھتا ہے تو یہ قلب منیب سے قلب سلیم بن جاتا ہے۔ قلب سلیم کی اہمیت کیا ہے؟ قلب سلیم کا مقام کیا ہے؟ قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے باپ کے تعلق سے اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کریں گے، اس لیے کہ وعدہ کیا تھا۔ جب باپ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، پتھر سے مار کر بھیجا نکال دوں گا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم نکل رہے ہیں اور باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حضور میں آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، میں تو جا رہا ہوں، آپ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، اور آپ کے ان تمام غیر اللہ جن کی پرستش یہاں کی جاتی ہے ان سے بھی میں دوری اختیار کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے یہ ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے اللہ کے حضور میں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں رب اغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے میرے پروردگار میرے باپ کو بخش دیجئے، تھے تو وہ گمراہ، رائے حق و ثواب سے وہ ہٹے ہوئے تھے، لیکن آپ کی ذات کون ہے جو قدغن عائد کرے، کون ہے جو آپ کے فیصلے پر اشٹے لے آئے، کون ہے جو آپ کی ترجیحات پر رکاوٹیں کھڑی کرے۔ رب اغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے پروردگار میں آپ کا خلیل ہوں، میرے پروردگار میں آپ کا خلیل ہوں، آپ نے مجھے خلت کے مقام پر فائز کیا ہے، کل میرا باپ جہنم میں ڈالا جائے گا تو میری کتنی رسوائی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ ابراہیم کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ سوچئے ذرا سا، آپ کا بیٹا، آپ کا عزیز، آپ کا بھائی اگر تھانے میں بلایا جاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کو تھانے میں بلایا گیا، ہمارے بھائی کو قید کر دیا گیا، ہمارے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا، کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسا احساس ہوتا ہے۔ ان تمام قیودات سے بڑھ کر کے جہنم کا قید، ان قیودات سے تو ایک دن آزادی مل کر کے رہے گی، اگر یوں نہیں ملی تو موت آ کر کے اس قید سے رستگاری کی سبیلیں ہمارے سامنے لے آئے گی اور آزادی مل کر کے رہے گی، لیکن جہنم سے آزادی کبھی نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ جو جہنم میں جائے گا اس کے لیے پھر وہاں سے نکلنا میسر نہیں ہوگا، اللہ کی ایمان کی تابانی کا کچھ اثر اس کے دل و دماغ کے اندر ہو تو اللہ رب العزت کا فضل اس کو اس جہنم سے نکالنے کی اگوائی کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا فرمائی وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، رب کریم مجھے رسوا نہ کیجیے، جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن میرے باپ کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو میری بڑی رسوائی ہوگی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب کیا آیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ لوگوں یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کا دن وہ ہے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج کا دن وہ ہے کہ ایک دوسرے سے سب بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ایک دوسرے سے ملنے کا نہیں بچھڑنے کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج کا دن کسی قسم کا مال، کسی قسم کے اولاد، سلبی ہوں یا غیر سلبی ہوں،
کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں ایک ہے، ایک در شاہوار ہے جو کام آئے گا، ایک روشنی ہے جو ساری اندھیری اور ضلالتوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ایمان، قلب سلیم جس کے اندر ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، صحیح سالم دل لے کر کے آئے گا. صحیح سالم دل کیسے حاصل ہوگا؟ وہ اللہ کے کلام کے ذریعے حاصل ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب. اللہ کا ذکر، وہ ذکر الہی، یہ کلام ربانی ہے، یہ نیٹ ورک ہے جو ہمیں مالک سے جوڑتا ہے، جو فرش کو عرش سے ملاتا ہے. ہمارے پاس آج موبائل ہے، یہ موبائل نیٹ ورک کام کرتا ہے تو ہم یہاں سے دنیا کے کسی بھی خطے میں جڑ جاتے ہیں، اپنے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، اپنے عندیہ کو ظاہر کر دیتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں، اور ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، قریب بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں اور دوستوں، میری بہنوں، جس وقت نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے، یہی موبائل جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. آدمی جھلا کر کے چاہتا ہے کہ پٹک دیں، توڑ دیں، کیا کرتے ہیں، اس میں نیٹ ورک نہیں آ رہا اور رابطہ کٹ جاتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے فرش کو عرش سے جوڑا ہے. نیٹ ورک کام جو کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ یہ کلام الہی سے کرتا ہے. جس وقت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نیٹ ورک کام کرنے لگتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک کو اچھی آواز میں لحن کے ساتھ جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کان لگا کر کے سنتے ہیں، نیٹ ورک کام کرنے لگتا ہے. لہذا اگر یہ نیٹ ورک ہمارے پاس نہیں، جن کے پاس نہیں، ان کا کوئی فرمان کہہ لیجئے، پیغام کہہ لیجئے، میسج کر لیجئے، اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں. سب ردی کی ٹوکری میں پڑ رہا ہے، اس لیے ان کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے. اسی لیے کل وہ ٹوکری اٹھا کر کے ردی کے کباڑ میں ڈال دی جائے گی، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے اعمال کو ہم لیں گے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ نے ایمان زمین کو دی ہے، ایمان آسمان کو دیا ہے، بر و بحر کو دیا ہے، کیڑے مکوڑے کو دیا ہے، جانور و چوپایوں کو دیا ہے، پتھر و پہاڑ کو دیا ہے. سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. یہی ایمان مطلوب ہے. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. آسمان و زمین کی تخلیق اللہ نے کی ہے، اور سب سے کہا میری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، ایمان میرے اوپر لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ سب نے کہا رب کریم ہم ایمان لے آتے ہیں، آپ کے حکم پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. تخلیقی طور پر، تکوینی طور پر یہ مومن ہیں، یہ پہاڑ مومن ہے، یہ وادیاں مومن ہیں، یہ درخت مومن ہیں، یہ گھر مومن ہے، یہ نالیاں مومن ہیں، یہ اٹھتے ہوئی موجیں مومن ہیں، سمندر مومن ہے، ساری دنیا مومن ہے. لوگوں ایسے ماحول میں سب اچھے ہوتے، ایک برا رہ کر کے اس کا کیا ہوگا؟ کبھی اس کو سکون مل سکتا ہے؟ کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے. لہذا دنیا کے اندر سکون اگر ہے
تو ایمان کی بنیاد پہ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو سکون بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور وہ لوگ جو میرے ذکر، میرے کلام سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن میرے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں، میری کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ملاؤں کی بات کہہ دیتے ہیں، مفتیوں کی بات کہہ دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سن لو کان کھول کر کے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، تم دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے، راحت کا سامان بنانے کے لیے، آسائشوں کا سرچشمہ بنانے کے لیے، لگژری زندگی گزارنے کے لیے اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ انہونی ہے، کبھی یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، زندگی گزارنے کے جتنے ذرائع ہیں سب کے اندر اللہ بے قراری ڈال دیتا ہے، پریشانیوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پیسہ ہے، لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن زندگی میں چین نہیں ہے، مارے مارے پھرتے ہیں، وادیوں میں جاتے ہیں، سمندری جزیروں میں جاتے ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں پہ جاتے ہیں، برف پر پھسلنے کے لیے جاتے ہیں، ریتوں میں گھس کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، بے تابی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ذریعے، جس میں اللہ نے تاثیر سکون کی رکھی ہے، وہی ان کے پاس نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور پھر وہاں کیا ہوگا ذرا غور سے سنیے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، بینائی چھین لیں گے۔ وہ کہیں گے رب کریم ہم تو بینا تھے، ہمیں نابینا کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہماری آیتیں آئی تھی، ہمارا کلام آیا تھا تمہارے پاس، آنکھیں ہم نے اس لیے دی تھی تاکہ تم ہمارے کلام کو پڑھو، سماعت کی قوت ہم نے اس لیے دی تھی تاکہ ہمارے کلام کو سنو، فہم و فراست کا تمہیں جو قوت و طاقت دی تھی اس لیے تاکہ تم اس کو سمجھو، زبان دی تھی تاکہ تم اس کے ذریعے ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں تم کو ہم نے دی تھیں، اور نہ جانے کیسی کیسی نعمتوں سے ہم نے تم کو نوازا تھا، اگر تم شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نے جب حق تلفی کی ہے، آنکھوں سے دنیا دیکھتے رہے، ساری کتابیں پڑھتے رہے، میری کتاب کو نہیں پڑھا، تو آج تمہیں اندھا اٹھایا گیا۔ ہم نے دیا تھا کس لیے تم کو؟ یہ بینائی دی تھی اس لیے کہ ہماری کتاب پڑھو، تم نے اس کو نہیں پڑھا، تم نے اس کو نہیں پڑھا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، ہم تو بینا تھے، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے تھے۔ قَالَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ، اسی طرح آج تمہیں فراموش کر دیا جائے گا، کہیں تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، یہاں بینائی چلی جائے، پیر ٹوٹ جائے، ہاتھ میں فریکچر ہو جائے تو ہم ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں، لیکن وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح تمہیں فراموش کر دیا جائے گا۔ لوگوں کیسا حسرتناک منظر ہوگا جو قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں۔ ایک اس سے بڑھ کر ایک آیت اور ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، دوسری آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں میرے بھائی اور میری بہنیں دونوں سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْهُ، یہاں پر ضمیر ہے، وَمَنْ عَارَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے کلام سے اعراض جس نے برتا ہے، اس طرف توجہ نہیں کی ہے،
اور خود بھی نہیں کیا، بچوں کو نہیں کرایا، نرسری سے لے کر کے پی ایچ ڈی تک اور دیگر تمام کے تمام ڈگریوں کی تحصیل کے لیے جتنا بار ہوگا کس کے سر پہ رکھا جائے گا؟ کل قیامت کے دن باپ کے سر رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پاک نہیں پڑھایا، نرسری کی کتابیں لا کر کے دیا، نرسری کی کاپیاں لا کر کے دیا، نرسری کی سلیٹ لا کر کے دیا، نرسری کی پنسل قلم لا کر کے دیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بار بڑھتا چلا گیا۔ یہ سارا جوڑ بٹور کر کے کس کے سر پہ رکھا جائے گا؟ ذمہ دار کون ہے؟ وہ بچہ نہیں ہے، ذمہ دار باپ ہے، ذمہ دار سرپرست ہے۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، قیامت کے دن یہ سارا بوجھ اس کے سر پہ رکھا جائے گا۔ سَأَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، کتنا برا وہ بوجھ ہے جس کو اسے اٹھانا پڑے گا۔ خالدین فی، اس سے چھٹکارا اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارًا مِّنْ أَوْزَارِهِمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَضِرُونَ۔ بیٹے کو گمراہ کرنے والا باپ، اپنے ماتحتوں کو گمراہ کرنے والا سرپرست، کل قیامت کے دن اس کا سارا بوجھ انہی کے سر ڈالا جائے گا۔ لوگوں بتاؤ کیسی تباہی ہوگی، کیسی حسرت ہوگی۔ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ہائے حسرت، یہ کہے گا انسان، ہائے حسرت، میں نے کیسی کوتاہی کی اللہ کے حق کے معاملے میں، میں گھاٹی میں پڑ گیا، میں مذاق اڑانے والا تھا، میں مولویوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتا تھا، ٹوپیوں کا مذاق اڑاتا تھا، داڑھیوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ آج دنیا کی یہی روش ہے، اور نہ جانے کون کون سے القاب ہیں جو نہ دیے جا رہے ہیں اہل اسلام کے تعلق سے، لیکن کل پتہ چل جائے گا، انہی کی زبان سے یہ بات آئے گی، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین۔ یا کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے تو ہم بھی متقی بن جاتے، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین۔ جب عذاب الہی کو دیکھیں گے آتا ہوا اور ان کو اپنے گرفت میں لیتا ہوا، ولو تری فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب، وہیں کہ وہیں دبوچ لیے جائیں گے، بھاگ نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کاش وہ منظر آپ دیکھتے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، کاش وہ منظر آپ دیکھتے جب یہ مجرم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے رب کریم ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، دیکھ لیا جو حق ہے، سن لیا جو حق بات، ہمیں واپس کر دیجئے دنیا میں تاکہ ہم خوب اچھا کام کریں، دن رات قرآن پاک پڑھیں گے، دن رات نمازیں پڑھیں گے، دن رات آپ کی حمد و ثنا میں مصروف رہیں گے۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں ایمان ہی نہیں اب تو یقین آ گیا، ایمان سے بڑھ کر کے یقین ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصول الہی کی یہ خلاف کہ سب کو زبردستی مومن بنا دے، موقع دیا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو سب کو ہدایت یافتہ بنا دیتے، سب کو مومن بنا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ساری زمین کو مومن بنایا، سارے آسمان کو مومن بنایا، سارے سمندروں کو مومن بنایا، سارے مویشیوں کو مومن بنایا، سب کو بنایا۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کو ان کی نمازیں بھی معلوم ہیں، تسبیحات بھی معلوم ہیں، سب اللہ کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہیں،
اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کے کلام کو سنیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ لہذا اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو کل حسرت کے سوا اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آج مریم العلی کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اور اس مریم میں حضرت مریم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے کہا وَأَنبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے ان کو بہترین نشو و نما دیا، اور ان کی کفالت کے لیے حضرت زکریہ کا انتخاب اللہ نے کیا۔ کیسے انتخاب ہوا وہ بھی ایک استعجاب کی بات ہے۔ سارے بیت المقدس کے جتنے مشائخ تھے سب چاہ رہے تھے کہ اس بچی کو وہ لے لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا گود اللہ نے بھرا تھا، لیکن ماں کی ایک نظر تھی جو ہمیں سننا چاہے، ہمیں اپنی بہنوں کو بھی سنانا ہے کہ انہوں نے کیا نظر مانی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، حمل سے تھی، نظر مانی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار، میں نے نظر مان رکھی ہے کہ میرے دل میں پرورش، میرے بطن میں، پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ، اس کو میں محرر بناؤں گی، محرر بناؤں گی۔ محرر کیا ہے؟ محرر کہتے تھے اس بچے کو جس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، وہ محرر کہلاتا تھا۔ وہی پرورش، وہی خدمت، اس کے لیے سب کچھ تھا۔ تو انہوں نے یہ نظر مانی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، قبول کر لیجئے میری طرف سے۔ آپ سننے والے ہو، جاننے والے ہیں، سن رہے ہیں جو میری زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اور یہ کتنے اخلاص بر مبنی یہ گفتگو جملہ ہے، اس کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے قبول فرما لیا تھا۔ اب جب انہوں نے پیش کیا تو بچی تھی، اور اب تک جو روایت یہ تھی کہ بیت المقدس میں خدمت کے طور پر جس محرر کو پیش کیا جاتا تھا وہ بچہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو پیش کرنے کا ارادہ کیا تو یہی خیال ستا رہا تھا، اور یہ کہا رب کریم ہے تو لیکن بچی پیدا، انی وضعتها انثى، اللہ نے کہا ولیس الذکر کالانثی انی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ حضرت زکریا کے خدمت میں یہ چیز پہنچائی گئی۔ کیسے؟ سارے مشائخ کو حکم دیا گیا کہ پانی نالی میں بہایا جائے، نالی میں پانی بہایا گیا، اور ہر ایک اپنے اپنے قلم کو اس کے اندر ڈال دیا۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے الٹا جا رہا تھا اس کو گویا منتخب کیا گیا، تو سارے قلم بہہ گئے، حضرت زکریا کا قلم اس دھار سے اوپر جا رہا تھا۔ لہذا ان کے حصے میں یہ آئی۔ اخلاص زندگی کے کارواں کو صحیح سمت موڑنے کے لیے کافی ہے، رخ دینے کے لیے کافی ہے۔ قلم کو موڑ دیا، وہ اخلاص تھا جو حضرت مریم کی والدہ کا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی پناہ میں، اپنی دیکھ ریکھ میں حضرت مریم کو لیا اور بہترین کو یہ کیا۔ حضرت مریم بڑی ہو گئی ہیں اور غسل کے لیے وہ ایک طرف جا رہی ہیں، پردہ کر لیا ہے۔ ایسے میں ایک انسان، ایک بشر کی شکل میں اللہ کا فرشتہ آتا ہے، بشراً سویہ، ہر اعتبار سے فٹ، ایسا جوان رانا انسانی شکل میں اللہ کا فرشتہ آیا۔ حضرت مریم نے کہا انی اعیدھا بک، میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں، انی اعیدھا بک، پناہ چاہتی ہوں۔ آپ اگر تقی ہیں تو پھر ہمارے قریب نہ آئیے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور ایک پھونک مار دی، حمل ٹھہر گیا۔ اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ جس طرح 309 سال تک غار میں اصحاب کہف کی اللہ نے پرورش کی، زندگی دی،
اور ساری دنیا کے لیے آیت و نشانی بنا دیا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ زندگی اس روایت کے مطابق جو آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے اس سے پرے ہٹ کر کے بھی زندگی دینے پر وہ قادر ہے۔ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، اور جب انہیں درد ذہ ہوا تو آ کر کے کھجور کے تنے سے لگ کر کے بیٹھ گئیں۔ فنبذتها، کہتی ہیں جو ہم نے سر چیز یہ کر دیا اور جذع نخل آ گیا، اللہ رب العزت نے وہاں پر چشمہ جاری کر دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کے بچپن میں اللہ رب العزت نے ان کی پرورش کے لیے غذا کے طور پر بے موسم کے پھل بھی عطا فرمائے۔ حضرت زکریا نے دیکھا تو انہیں خیال ہوا میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے رسول حضور میں انہوں نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دعاؤں میں انہوں نے کہا رب کریم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں خشک ہو چکی ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، جھریاں پڑ چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی وارث ہو جائے تاکہ میرے علم کا اور آل یعقوب کے علم کی وراثت ان کو ملے اور اس کو وہ آگے بڑھائیں، ایک داعی بن کر کے، مبلغ بن کر کے، یہ نہیں کہ صاحب باغات کے وارث۔ انبیاء علیہ السلام وارث باغات کے نہیں، جائیداد کے نہیں، محل کے نہیں، مقام کے نہیں، اور حضرت زکریا کے پاس تھا کیا؟ بیت المقدس میں وہ تو رہتے تھے، وہ علمی وراثت تھی جس کے بارے میں انہوں نے چاہا کہ ہمارے جو چچا زاد خاندان والے ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کون اس کو آگے بڑھائے گا، اس فکر میں غلطہ تھے وہ، اور اللہ کے حضور میں انہوں نے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قبول کر لیا اور کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ زکریا بشارت، ایسا لڑکا میں دوں گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اللہ ہی نے نام بھی رکھا، اور اس کے پہلے کسی کا نام بھی یہ نہیں ہے۔ حضرت زکریا پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر یہ دی، اور حضرت زکریا کو بچپن میں یہ خطاب ہو رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پاک پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے، اب بھی انہوں نے تلاوت کی ہے، اس تلاوت کے ساتھ ساتھ ابھی زندگی کے بہت سے تقاضے ہیں جو انہیں پورا کرنا ہے۔ اسی سیاق میں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یحییٰ کے معنی زندگی کے ہیں، یحییٰ کے معنی جو زندہ ہے، زندگی ملے گی۔ کتاب کا تذکرہ یحییٰ کے ساتھ ہے، گویا زندگی کا تانا بانا ملتا ہے کتاب الہی کے ساتھ۔ اگر کتاب الہی نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، وہ میت ہے، زندگی ہے تو کتاب الہی کے ساتھ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، اس وقت انجیل تھی، توریت تھی، توریت کو مضبوطی سے لے لو، عمل کے لیے صرف جز بندی کر کے، غلاف چڑھا کر کے، اچھی طرح سے لے آ کے طاق میں سجانے کے لیے نہیں، بلکہ زندگی اور معاشرت کے ہر مرحلے میں اس سے کام لینے کے لیے پوری قوت کے ساتھ۔ دنیا لاکھ کہے کہ یہ نہیں یہ صحیح ہے، لیکن وہ پوری طاقت سے کہے نہیں یہی صحیح ہے جو اللہ کا کلام بول رہا ہے، جو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ سود کو حرام کیا تو حرام ہے، زنا کو حرام کیا تو حرام ہے، اسراف زندگی کے کسی خانے میں آ جائے حرام ہے، چاہے کھیل کود میں کیوں نہ آ جائے، کھانے پینے میں کیوں نہ آ جائے، اپنے گھروں کو سجانے میں کیوں نہ آ جائے، لباس میں آ جائے، اگر اسراف ہے، فضول خرچی کا اس پر حکم لگ سکتا ہے تو حرام ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بھائی کیسے اسراف، نوجوانی میں کھیلنے کا بہت زیادہ یہ ہوتا ہے، کھیل ٹھیک ہے لیکن کھیل کو زندگی کا خاصہ نہ بنا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر، یاد رکھو، علم رکھو، جان لو دنیا کی زندگی ہے کیا
کھیل تماشا ہے، لعب و لہو ہے. ایک لعب ہے اور ایک لہو ہے. لعب بے مقصد اور لہو مقصد. بچپنے میں بچے جو کھیلتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، گھروندے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گیند لیتے ہیں پھینکتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا. یہ بھی لعب. اور لہو ذرا مقصد ہے کہ صاحب اتنا انعام مل جائے گا، فلاں مل جائے گا، فلاں بی پی ایل ہے، ایل ایل ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ایک ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے، کھیل کے میدان میں ایک مقصد ہے کہ صاحب ہم آ جائیں. لیکن کیا ہے یہ؟ محض فخر و مباحات کی باتیں ہیں. فخر و مباحات کی باتیں ہیں. اپنا وقت ضائع کرنا ہے. ہاں ورزش کرو، قوت حاصل کرو. الا ان القوت فی الرمی. نشانہ صحیح کرو، نشانے ہی میں طاقت و قوت ہے. آج نشانہ جس ملک کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور شمار کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے. تو ہر چیز میں اسراف اگر ہے، زیادتی اگر ہے، اسی میں انہماک ہے. نماز سے غفلت ہے، تلاوت سے غفلت ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں سے غفلت ہے، بڑوں سے دوری ہے، ان کی باتوں سے انکار ہے. تو یاد رکھیے، میں نے اسی لیے آیت پڑھی کہ حضرت یحییٰ کے صفات کیا ہیں. ہمارے ان بچوں سے جب یہ جوان بنیں گے، ان کے اندر یہ صفات آہستہ آہستہ آنے چاہیے. اگر آ گئے تو اللہ انہیں سلام بھیجے گا، سلامتی کا پروانہ انہیں ملے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اور ہم نے ان کو بچپنے میں سمجھ سے نوازا تھا. حکم سمجھ. لہذا ان بچوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ان کے اساتذہ نے محنت کی ہے. آج قرآن پاک کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہیں. والدین کے لیے کیسی خوشخبری ہے. ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. انہوں نے پڑھا ہے پورا قرآن پاک، کتنی نیکیاں ان کے لیے ہو گئیں اللہ کی طرف سے. کوئی اس کا حساب کیا جا سکتا ہے؟ حضرت یحییٰ سے کہا جا رہا ہے. دوسری بات، ایک تو فہم و فراست سے اللہ نے نوازا. دوسرا، اس کتاب کی برکت سے اللہ رب العزت نے حنان، رقت قلبی سے نوازا، محبت سے نوازا، دلجوئی سے نوازا. اور اپنا خاص اللہ کہہ رہا حنانا من لدنا، اپنی طرف سے خاص دل کی خوبی جو نرم خوئی ہے اس سے ہم نے ان کو نوازا. وزکاہ، اور پاکیزگی و طہارت کی دولت سے انہیں بہرور کیا. حنانا من لدنا وزکاہ وکانا تقیہ. یہ تو اپنے صفات ہیں جو اخلاقی ہیں. وکانا تقیہ، اور اخلاقی جو دوسروں کے ساتھ یہ ہے کہ بڑے پرہیزگار، پاکیزہ زندگی گزارنے والے ان کو بنایا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور والدین کے لیے ان کو نیک بنایا، وفادار بنایا، فرما بردار بنایا. والدین کا مقام بہت اونچا ہے. آج نوجوانوں کے اندر یہ چیز بھی آ رہی ہے، اور یہاں تو آہستہ آہستہ آ رہی ہے. مغرب جائیے، میں نے امریکہ میں، کینیڈا میں، پناما میں، انگلینڈ میں وہ مناظر دیکھیں کہ باپ آ کے روتا ہے. باپ آ کے روتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری نوجوان لڑکی ہے اور اس کا جو فرینڈ آ کے ملا میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. ہمارا بیٹا ہے، ہماری بات نہیں سن رہا. میں کہہ رہا ہوں تمہاری شادی کر لوں، کہہ رہا نہیں ابھی نہیں، حالانکہ 30 سال 35 سال کا ہو چکا ہے. باپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. حالانکہ باپ وہ ہے جس نے زندگی عطا کی، پرورش کی، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اسے اف بھی نہ کہنا، ذرا بھی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باپ جنت کا مین گیٹ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت. باپ اگر خوش ہے تو بیٹا جنت میں جائے گا، اور باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیٹا جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی میں مضمر ہے. یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام بتاتا ہے. جب ہم جڑیں گے قرآن پاک سے، قرآنی زندگی کے ساتھ، تو ہمارا معاشرہ سدھرے گا، ہمارا بچپنا بہتر ہوگا، ہماری جوانی آراستہ ہوگی، اور ہمارا بڑھاپا نور و نکہت کی فضا میں جو ہے دیدار الہی کا شہدہ بن کر کے سامنے آئے.
لیکن آج صورتحال دوسری ہے. تو اللہ کہتا ہے وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے لیے بڑے نیک تھے، بڑے محسن تھے، خدمت گزار تھے، وفا شعار تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور وہ زور زبردستی کرنے والے نہیں تھے، عصیہ خود سر بھی نہیں تھے. گویا منفی جو صفات ہے انسانی زندگی کے اندر لگ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. یہ برکت تھی خذ الکتاب بقوہ سے. لہذا ہم ان بچوں سے، ان بچوں کے والدین سے اور پورے معاشرے سے یہ کہتے ہیں مضبوطی سے قرآن پاک کو اختیار کرو، پکڑو. انشاءاللہ ان تمام صفات سے آراستگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہمارے ہاں اترتے ہوئے نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو نوازے. لہذا سورہ مریم کے اندر حضرت یحییٰ کا تذکرہ اور مریم مسجد کے زیر سایہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا خذ الکتاب بقوہ کا مظہر ہمارے سامنے یہ مبارک ہے. اسی لیے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے، جہاں انگریزوں نے ان کو اسیر کیا تھا، قید کیا تھا، جب تشریف لے آئے تھے میرے عزیزوں، انہوں نے کہا میں برسوں وہاں گزار کر کے آیا. پورا قرآن پاک کا ترجمہ انہوں نے ویسی مالٹا کے جیل میں کیا تھا. جب وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں 2 پیغام لے کر کے آیا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ شبینہ مکاتب قائم کیے جائیں، ہر گاؤں میں مکتب قائم کیے جائیں. اور نمبر 2 یہ کہ اپنے باہمی اختلافات کو دور کر کے اتفاق کی فضا پہ. اگر یہ 2 چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر اس میں کمی ہوگی تو نقص پیدا ہوگا. آج اس کی شدید ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، سیرت رسول کے خلاف، اسوہ رسول کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، حجاب کے خلاف کون سا مد ہے جس کو ان کافروں نے، دشمنان اسلام نے چھیڑا نہیں ہے. آج اس وقت ہمیں جمنے کی ضرورت ہے اور بچوں کی پرورش اسی نہج پہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں مریم علی کے ان تمام نوجوان ذمہ داروں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی اللہ نے ڈالی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے تاکہ کوئی بچہ قرآن پاک سے دور نہ ہو سکے، زندگی میں اتارے اور اپنے اسوے کو اسوے کے مطابق لانے کی کوشش کرے جو قرآن پاک ہمیں پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.